وی آل نو جتنا بڑا ہمارا ملک اس کے مسائل بھی اتنے ہی بڑے ہیں. ماحولیاتی تبدیلیاں ہوں یا صحت کے معاملات, کوتاہیاں ضرور ہیں مگر ہم نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا بھی ہے اور حل نکالنا بھی ہے. ایسا ہی. اور آج ہمارے شو میں ہم آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی ہونہار لڑکی سے جن کی عمر تو صرف 13 سال ہے مگر اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بڑی کامیابیاں اپنے نام کر لی ہیں. علیزہ ایاز دنیا بھر میں اقوام متحدہ کی کم عمر خیر سگالی سفیر ہونے کا اعزاز اپنے نام رکھتی ہیں, جبکہ انٹرنیشنل لیول پر اب تک 300 سے زائد عالمی کانفرنسز میں خطاب بھی کر چکی ہیں, جبکہ کلائمیٹ ایکشن سوسائٹی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. علیزہ ایاز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. یونگیسٹ ایمبیسڈر ٹو یونائٹڈ نیشنز. علیزہ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ جو کام کر رہی ہیں دیٹ از دی نیڈ آف دی آر, آلدو ٹرمپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں, بٹ دنیا بھر میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کا, پاکستان اتنا کنٹریبیوٹر نہیں ہے کلائمیٹ چینج میں جتنا زیادہ وہ بیچارہ افیکٹی ہے. یو این کی جانب سے سفیر مقرر کیا گیا. موجودہ حالات میں, ایسے حالات میں کتنا بڑا اعزاز اپنے لیے آپ سمجھتی ہیں یہ؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ مجھے یونائٹڈ نیشنز کا ایمبیسڈر مقرر کیا گیا. آج کی دنیا میں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور پاکستان ان ملکوں میں سے شامل ہے جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. ایسے حالات میں مجھے یہ ذمہ داری ملنا صرف اپنی کامیابی کی ہی نہیں بلکہ اس شخص کی آواز ہے جو ایک امپاسبل چیز کو پاسبل بنانا چاہتی ہے. تو یہ ایک ٹائٹل نہیں ہے صرف, بلکہ ایک ذمہ داری ہے جو مجھے بہت زیادہ محنت سے اور کمٹمنٹ سے پوری کرنی ہے. کلائمیٹ چینج کی اکثر جو بات ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ انوائرمنٹل ایشو ہے, بلکہ یہ اکنامک اور سوشل جسٹس کا بھی مسئلہ ہے. پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کو ایکسٹریم ویدر ایونٹس, چاہے وہ پانی کی کمی ہو یا فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو یا پھر اس کی جی ڈی پی کے ایشوز بن جاتے ہیں اس سے. تو یہ ایسی سائیکل ہے جو کہ انوائرمنٹ والے ریزن سے شروع ہوتی ہے پر اس کے افیکٹس ہیلتھ پہ ہوتے ہیں, اکانومی پہ ہوتے ہیں, اور آپ کا جو ملک ہے اس پہ آپ امیجن کر لیں کہ 5 یا 10 سالوں میں اس کے افیکٹس کتنی ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتے ہیں. عام اسٹوڈنٹ سے امریکی سفیر بننے تک کا سفر آپ نے طے کیا, یہ کیسے پاسبل ہوا؟ اقوام متحدہ نے آپ ہی کو کیوں چوز کیا ایز اے سفیر؟ ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے کچھ بتانا پسند کریں گے آپ؟ ایک عام اسٹوڈنٹ سے لے کر یو این ایمبیسڈر بننے کا سفر بہت مختلف ایکسپیرینس تھا, جس میں چیلنجز بھی تھے اور تھوڑی آسانیاں بھی تھیں. جب میں یونیورسٹی میں اپنی اسٹڈی شروع کرنے آئی تھی تب میں پاپولیشن ہیلتھ سائنسز پڑھ رہی تھی جو کہ میڈیسن سے کافی ریلیٹڈ ہے, ہیلتھ مینجمنٹ سے کافی ریلیٹڈ ہے. تو کلائمیٹ چینج کا اتنا تعلق نہیں تھا, بٹ ایک اسکول ایجوکیشن جو تھی وہاں پہ کلائمیٹ چینج کا بہت سنا تھا, سائنس کا بہت شوق تھا. تو جب میں یونیورسٹی آئی مجھے احساس تھا کہ یہ پرابلم ابھی بھی ہے, کہیں گئی نہیں ہے, اور اب میرے پاس وہ اسٹیج ہے, پلیٹ فارم ہے اور وہ وقت موجود ہے جو میں اپنی پڑھائی سے ہٹ کے بھی تھوڑا ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہوں کلائمیٹ چینج اس ٹاپک پر کام کرنے کے لیے. میں نے چھوٹے انیشیٹیوز لیے, آواز اٹھائی, اویئرنیس کیمپینز چلائیں اور اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا شروع کیا. یہ سب دیکھ کر یونائٹڈ نیشنز نے مجھے صرف میری بات ہی نہیں سنی بلکہ ایک لیڈر سمجھا جو نئے سلوشنز ڈھونڈنا چاہ رہا تھا. شاید اس وجہ سے مجھے یہ ذمہ داری ملی کیونکہ میری سوچ ہی نہیں میری اپروچ تھی بلکہ سلوشنز ڈھونڈنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا, ان کے پرسپیکٹو سننا, اس سے میں بہت امپورٹنس دیتی تھی. اب یو این جیسے آرگنائزیشنز ہیں یہ کہ کلائمیٹ چینج سے متعلق بطور ایمبیسڈر ذمہ داری نبھانا بڑی ذمہ داری ہے. وٹ آر یور پلانس؟ کس طرح پاکستان کی ایڈوکیسی کرنے جا رہی ہیں آپ؟ ایک کلائمیٹ ایمبیسڈر کے طور پر میری سب سے بڑی ذمہ داری اویئرنیس پھیلانا ہے, لیکن صرف اویئرنیس سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کے لیے میری کوشش یہ ہے کہ پالیسیز پر اثر ڈالوں, لوگوں کو ایجوکیٹ کروں اور پریکٹیکل سلوشنز کے لیے کام کروں. میرا پلان یہ ہے کہ ہر لیول پر, چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو یا بزنس پہ یا عام لوگوں پہ, سب کو اس مشن کا ایک حصہ بنانا چاہیے. ڈیجیٹل میڈیا, اسکولز, یونیورسٹیز اور جو کارپوریشنز ہیں ان سب کو ساتھ مل کر کیمپینز چلانی چاہیے اور اس کا میں نے ارادہ کیا تھا. کلائمیٹ ایکشن کے لیے ایک اسٹرکچرڈ اور رزلٹ اورینٹیڈ اپروچ ہونی چاہیے, صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا. مجھے پتہ ہے کہ ریزیلینس اور اڈیپٹیشن کے لیے سیکٹر وائز اسٹریٹجی ضروری ہیں. انرجی لیے رینیوبل انرجی اڈاپشن ضروری ہے. انڈسٹریل سیکٹر میں آپ دیکھ لیں کہ کاربن نیوٹرلٹی فریم ورک امپورٹنٹ ہے,
اور جب اربن پلاننگ کی بات آتی ہے، جس طرح ہم سٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں، کنسٹرکشن کرتے ہیں، ان کے لیے کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر پالیسیز بنانی. جی ویسے علی سے آپ کلائمیٹ ایکشن سوسائٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، تو آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا؟ کیا موسمیاتی تبدیلیوں کا کوئی سولوشن موجود ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی ہاں، میں کلائمیٹ ایکشن سوسائٹی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہوں، اور اس سفر میں نے بہت کچھ سیکھا. کلائمیٹ چینج بالکل ہے، لیکن یہ صرف گورنمنٹ پالیسی سے نہیں ہوں گی. ہر شخص کا اتنا ہی حصہ ضروری ہے. ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے، صحیح استعمال، وہ سسٹینیبل پالیسیز میں ہو سکتا ہے، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اس پرابلم کا حصہ الون نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور بہت سے انیشیٹوز پر کام کرنا ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ریورسیبل ہے، وہ صرف آدھا سچ کہہ رہے ہیں. ہم سب پالیسیز اور ہماری جو ہیومن بیہیویئر ہے، انہیں چینج کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ کم کر سکیں ہم سب. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سائنس بیسڈ سولوشنز بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ فیکٹس پر بیسڈ ہوں، جیسے کہ کاربن سیکوسٹریشن ہوتی ہے اور افورسٹیشن پروگرامز ہوتے ہیں، جن پہ آپ ٹریز اوبیسلی پھر سے اگاتے ہیں، انہیں گرو کرتے ہیں. وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو نیشنل اڈیپٹیشن پلانز اور نیشنلی ڈیٹرمنڈ کنٹریبیوشن، جو کہ پیرس ایگریمنٹ کا ایک رزلٹ تھیں، ان کا امپلیمنٹیشن پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. COP28 پہ جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا تو وہاں پہ SDGs فریم ورک پہ بات ہوئی. اس کے مطابق اگر ہم کلائمیٹ چینج کے حساب سے کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر امپلیمنٹ کریں، ہماری انڈسٹری اور ڈیولپ ہوگی، ہمارا GDP بڑھے گا، اور سسٹینیبل ٹرانسپورٹ پالیسیز کو بھی ہم لا سکتے ہیں جو کہ امپلیمنٹ کریں، تو اکنامک گروتھ ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے ایمیشنز ہیں وہ ریڈیوس ہوں گی، ہم انہیں بیلنس کر سکتے ہیں. تو اس سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور پالیسی الائنمنٹ بھی ہوگی کلائمیٹ ایکشن کے حساب سے. ٹھیک ہے علیزہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، اور اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ پاکستان کی ان توانا آوازوں میں سے ایک بن رہی ہیں جو پاکستان کا کیس جا کے دنیا کے ان ممالک کے سامنے لڑیں کہ جن کی وجہ سے کاربن ایمیشن سب سے زیادہ ہے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ فائنانس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کلائمیٹ رسپانسبلٹی بھی کوئی کچھ ہو سکتی ہے. ترقی ہر چیز ہی نہیں ہوتی، رسپانسبل ترقی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے.